الحمد لله رب العالمين الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى والصلاة والسلام على من كان نبي بين الماء والتين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا بالقبول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آقا آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے
حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، ان کے اور حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، حشر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، بھر کے جھولی میری سرکار نے، بھر کے جھولی میری سرکار نے، پھر مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ نہایت ہی واجب القدر معزز و محترم قابل سعادت احترام سامعین حضرات، بالخصوص صاحبان علم، صاحبان ذوق، صاحبان محبت، سرنامہ کلام میں قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات مجھے حق سچ کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ ہمارا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ساری مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف انسان کو پیدا فرمایا، اور ان انسانوں میں سب سے اعلیٰ انبیاء کو پیدا فرمایا، اور نبیوں میں سب سے عرفہ والا محمد مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ یعنی آپ کے اور میرے آقا سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ، سارے رسولوں سے بھی اعلیٰ، سارے صاحب کتاب رسولوں سے بھی اعلیٰ۔ جب سب سے اعلیٰ ہیں تو اللہ نے ساری اچھی صفات نبی پاک کو عطا فرمائی۔ جتنی صفات تھیں اللہ نے چاہی ساری کی ساری صفتیں رب نے میرے اور آپ کے لجپال نبی کو عطا فرمائی۔ حلم بھی دیا، علم بھی دیا، جود و سخا بھی دی، عطا والی صفت بھی دی، اور اللہ نے نبی پاک کو بشریت والی صفت بھی عطا فرمائی، نورانیت والی صفت بھی عطا فرمائی۔ یعنی حضور کو بشریت کی صفت بھی ملی اور نورانیت کی بھی صفت دی گئی۔ یعنی اب یہ بات واضح ہوئی تشریف لائے، آپ اللہ رب العزت کی ذات سے نور کی شکل میں یہاں پر تشریف لے کے آئے۔
یعنی تھوڑا سا توجہ رکھیے گا، ابتدائی ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اس ٹریک پہ لانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے میرے اور آپ کے کریم آقا کو دونوں صفتیں دی. کتنی صفتیں دی؟ باقی تو ساری دی، مگر بشریت نورانیت میں ایک نہیں دی بلکہ دونوں صفتیں عطا فرمائیں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایک بھی صفت کا انکار کیا جائے تو یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے. یعنی اب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ ہر ایمان والے کے لیے ماننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی بشر بھی تھے، ہمارے نبی نور بھی تھے. حضور نور بھی تھے، حضور بشر بھی تھے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، رب کہتا ہے کل محبوب کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، محبوب ان سے کہہ دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں. محبوب ان سے کہہ دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر فرق کیا ہے تم میں اور مجھ میں، ڈفرنس کیا ہے؟ فرمایا آگے رب کہتا ہے کہ اللہ کے نبی فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھ پر رب کی وحی نازل ہوتی ہے. میں مجھ پر رب کی وحی نازل ہوتی ہے. اور اگر میں سادہ کر کے کہوں تو جملہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کہتا ہے محبوب کہہ دیجئے، محبوب فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھ سے میرا رب باتیں کرتا ہے، میرا رب مجھ سے کلام کرتا ہے، میرا رب مجھ سے گفتگو کرتا ہے. اب مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ حضور بشر بھی ہیں. اور ایک اور آیت سنیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، رب کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو. سبحان اللہ کہہ دیجیے. اللہ کا قرآن، اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ. پہلے بھی بندے والی آیت ہے، بشریت والی آیت ہے، یہ بھی عبدیت والی آیت ہے، یعنی بندے والی آیت ہے، جس میں رب کہتا ہے کہ بے شک پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اور عام کو نہیں، بندہ خاص کو. میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ جب آپ کی سبحان اللہ ہوگی تو مجھے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ آپ صاحب علم و دانش بندے ہیں. سبحان اللہ میں آپ سے لے بھی سکتا ہوں، مجھے طریقہ آتا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ذرا خود ہی سبحان اللہ کہہ دیں. پہلے یہ کہہ لیجیے تو اس میں ذرا برکت آ جاتی ہے، بغیر کہنے سے آپ سبحان اللہ کہیں گے تو اور برکت آ جائے گی. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت دی ذات نے اپنی لاریب تے بے عیب کتاب دے اندر اپنے یار نو مخاطب فرمایا، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. پہلے بھی یہی سی، مگر ذرا توجہ دے نال سننا. اللہ رب العزت دی ذات نے اپنی لاریب تے بے عیب کتاب دے اندر اپنے یار نو مخاطب فرمایا. رب کہندا ہے سونیا کہہ دے میں تواڈے ورگا بشر ہاں، مگر یہ نہ سمجھ لین کہ تو عام بشر نال نال دسدا جاویں میں عام بشر نہیں. میرا رب میرے نال کلام کردا ہے، میرا رب میرے نال گفتگو کردا ہے، میرا رب میرے نال گلا کردا ہے. یعنی پتہ چلیا عام بندے تے نبی دے اندر فرق ہے کہ بندہ خدا دے نال تے گلا کردا ہے، مگر نبی دے نال گلاں اللہ رب العزت دی ذات بذات خود فرمان والی ہے. یعنی اللہ رب العزت دی ذات نے توجہ ذرا کہہ رہے ہو سبحان اللہ. تقریر کا آغاز ہو گیا،
خدا کے کائنات نے اپنی کتاب دی اندر دوسرے مقام دے اتے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ذات نے اپنے یار کو مخاطب فرمایا اسی تینوں عبدیت والی بشریت والی صفت بھی عطا فرمائی نال اسی تینوں نورانیت والی صفت بھی عطا فرمائی. رب نے قرآن میں اندر فرمایا ذرا توجہ دے نال سنی پیار دے نال سنی. رب کہندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وسراجا منیرا. رب کہندا سونیا اسی تینوں بھیجیا مبشر بنا کے بشارت دین والا بنا کے شاہد بنا کے ڈر سناؤن والا بنا کے مگر تینوں ایک الگ صفت دتی ہے کہ تو آپ بھی روشن لوکاں نوں بھی روشن کرن والا بن کے آیا ہے. یعنی پتہ لگیا اللہ رب العزت دی ذات نے نبی پاک نو صفت عطا فرمائی میرا نبی خود بھی روشن ہے دوجیاں نو بھی روشن کردا ہے. جتنا بشریت تے دو آیتاں پڑھیاں اسی طرح نورانیت تے بھی دو آیتاں پڑھاں گا تاکہ عقیدہ سامنے آ جائے. اللہ نے دوجے مقام دے اتے اپنے یار نو مخاطب فرمایا قد جاءکم من اللہ نورا وکتاب مبین. دو آیتاں بشریت دیاں تے دو آیتاں نورانیت دیاں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھکے بندے واسطے ایک جملہ بھی نہیں جڑا سنن واسطے بیٹھا ذرا کہہ دے سبحان اسی نبی پاک نو نورانیت دی صفت بھی عطا فرمائی مگر جدوں بشر بنایا عام بشر نہیں بنایا. ایک او بشر ہے جتھے سارے نوریاں دی جا کے انتہا ہو جاندی ہے اتھوں اگے سفر کرن والی ذات تیرے تے میرے نبی محمد مصطفیٰ دی ذات ہے. اس واسطے کسی نے آکھیا کہ تاج لالاک دا پاک آیا نبی تاج لالاک دا پاک آیا نبی. گول پا دیو تاج لالاک دا پاک آیا نبی. تاجا والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے بن کے آیا پروڑا نبی عرش تے بن کے آیا پروڑا نبی عرش تے. پھر عرش والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے تاج لالاک دا پاک آیا نبی تاج لالاک دا پاک آیا نبی. سنیا خیال کری ساڈا عقیدہ نبی پاک نور بھی نے نبی پاک بشر بھی نے مگر اج دے دور دے اندر کچھ خشک بندے بھی پائے جاندے نے کہندے نے نور ہوے تے بشر نہیں ہو سکتا بشر ہوے تے نور نہیں ہو سکتا. آ ذرا قرآن چو ویکھیے کہ یہ معاملہ کداں دا پیچیدہ معاملہ ہے. اللہ رب العزت دی ذات نے حضرت مریم دے کول بھیجیا. اللہ رب العزت دی ذات نے جبریل دی ڈیوٹی لگائی فرمایا جاؤ جبریل ٹر جاؤ حضرت مریم دی بارگاہ دی اندر چلے جاؤ ساڈی طرفوں ایک تحفہ دے آؤ. مگر میں اس واقعے نو نہیں چھیڑیا مگر صرف میں مثال دے طور تے گل سنا رہا ہاں. اللہ رب العزت دی ذات نے جدوں حضرت جبریل نو حضرت مریم دے کول بھیجیا تے نوری شکل دے اندر نہیں آئے بلکہ بشری لباس پا کے آئے نے. اللہ کہہ رہے ہیں اے کوئی عام بندہ نہیں بھیجا گیا بلکہ جبریل نو تندرستی
شکل دے اندر تبدیل فرمایا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جدو جبریل نو بھیجیا نوری شکل جی نہیں بھیجیا، کدھا بھیجیا جگہ تے نبی پاک دی حدیث جو دیکھیے کہ کیا بشری لباس پا کے نوری آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ نہیں، تو اٹھے تو سبحان اللہ بڑی حدیث حدیث پڑھن لگا، بخاری دی حدیث پاک کے، مسلم دی حدیث پاک کے، مشکاہ شریف دی حدیث پاک کے، مختلف کتاباں دی اندر موجود نے، لفظاں دی تبدیلی ضرور ملتی ہے۔ اندر تشریف فرمانے، تیرا تے میرا نبی کائنات دا مالک و مختار اپنے صحابہ دے درمیان بیٹھا ہے، تے نبی پاک صحابہ دے درمیان انج بیٹھے نے جدا رات نو چند دے اردا گرد ستارے پائے جاندے نے۔ فرمایا نبی پاک بیٹھے نے، نبی پاک بیٹھے نے، یکا یک ایک بندہ آیا، عزیزاں نے گرامی مسجد نبی دے اندر داخل ہویا، بڑے خوبصورت چہرے والا، بڑی نورانی شکل والا، خرامہ خرامہ چلدا چلدا نبی پاک دے قریب آیا، عرض کیتی السلام علیکہ یا رسول اللہ، دیا سونیا محبوبہ تواڈے تے سلام ہوئے۔ نبی پاک دی بارگاہ دی اندر سلام دا نظرانہ پیش کیتا، پھر حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمون لگے، پھر نبی پاک دے قریب آیا، آن کے زانوہ دے نال زانو جوڑ کے بیٹھ گیا، کہ نبی پاک نے سلام دا جواب دیتا، انہیں قریب آیا، حضرت عمر فاروق حدیث روایت کر دینے، آپ فرمانے نے اسی بڑے پریشان ہوئے، اے بندہ کون آیا ہے، کتھوں آیا ہے، کیونکہ سفر دے اثرات موجود نہیں، مدینے دا بھی رہن والا نہیں، مکے دا بھی رہن والا نہیں، نہ چہرے تے گرد و غبار ہے، نہ زلفاں تے گرد و غبار ہے، نہ کپڑیاں تے گرد و غبار ہے، بالکل بالکل ستھرے تے صاف کپڑے لے کے آیا ہے، مگر نبی پاک دے کول اتنا آ گیا ہے، صحابی کہندے نے ساڈے دلاں دے اندر سوال پیدا ہویا، کیڑا آیا ہے جڑا نبی دے کول اتنا قریب بیٹھے آئے؟ یکا یکو بندہ بولیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ دسو تے صحیح اسلام کیے؟ نبی پاک نے جواب دیتا، میں حدیث بڑی طویل شارٹ کر کے اپنے موضوع دے مطابق رکھنا چاہ رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، اسلام دے بارے دسیا کہ فلاں 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 چیز اسلام میں، نالی جدوں جواب ملیا، کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ۔ توجہ دے نال سننا کہ جدوں کوئی بندہ آ کے سوال کرے تے سوال کرن تو بعد وہ آپ کے بالکل تہاڈی گل سچ ہے تے یہ تو دو گلاں نکلدیاں نے کہ یا تے وہ ٹیسٹ کرن آیا سی یا وہ جاندا سی کہ اس سوال دا یہی جواب ہونا چاہیے۔ اسلام کی نبی پاک نے فرمایا، اللہ میرے کو منیا کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں محمد اللہ دا رسول ہوں، نماز پڑھیا کر، روزہ رکھیا کر، حج کریا کر، زکات دیا کر، یعنی کہ نبی پاک نے دسیا جدوں اس بندے نے کہا کہ صدقت یا محمد، اے اللہ دے نبی تسی سچ آکھیا ہے، صحابہ فرماؤندے نے ساڈے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ آن والا سوال بھی جاندا ہے، آن والا جواب بھی جاندا ہے۔ عزیزاں نے گرامی اس بندے نے دوجی باری سوال کیتا، کہنے لگا، یا محمد، یا محمد، نبی پاک نے ایمان دا جواب دیتا، نبی پاک نے ایمان دے بارے دسیا، نبی پاک نے فرمایا ایس چیز نو ایمان آکھیا جاندا ہے۔ بندہ کہنے لگا، صدقت یا محمد، اے اللہ دے نبی تسی سچ آکھیا ہے، تسی درست آکھیا ہے۔ پھر وہ بندہ کہنے لگا، اخبرنی یا محمد عن الاحسان، یا رسول اللہ احسان کیے؟ نبی پاک نے جواب دیتا، کہنے لگا صدقت یا محمد۔ پھر نبی دی بارگاہ
بارگاہ دے اندر سوال کیتا یا رسول اللہ قیامت کی دعا آئے گی؟ نبی پاک نے جواب دیتا میں موضوع دے مطابق گل رکھدا پیا، فن کتابت دے لحاظ دے نال گل نو توڑ نہیں دے رہا، بالکل شارٹ کر کے عرض کردا پیا۔ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک نے جدو جواب دیتا بندہ کہنے لگا صدقت یا محمد، پھر یہ بندہ اپنے قدمہ تے کھڑا ہویا، خرامہ خرامہ چلدا چلدا مسجد نبی تو باہر نکلیا۔ نبی پاک فرمان لگے صحابہ جان دے دے کہ آن والا کون ہے تے جان والا کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دائے کہ آن والا کون ہے تے جان والا کون ہے۔ چاہیدہ سی کہ نبی دے صحابی کہتے یا رسول اللہ ایک کالیاں زلفاں والا بندہ آیا ہے، ایک دستار پا کے آیا ہے، چنگے کپڑے پا کے آیا ہے، انسان آیا ہے، اس بستی دا نہیں رہن والا کسے اور بستی تو چل کے آیا ہے، مگر نا اللہ دے نبی دے غلام جان دینے جدو نبی سوال کردہ ہے اس سوال دی اندر کئی راز چھپے ہوندے نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ یا خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دینے یا تسی جان دے جے یا توڑا خدا جان دے۔ نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، رب دا سونا یار مسکرایا۔ جدو اللہ دے نبی مسکرائے صحابہ کہنے نے اسی جان گئے اے آن والا کوئی عام نہیں ہے، کوئی خاص آیا ہے۔ نبی پاک فرمان لگے صحابہ جان دے جے اے آن والا جبریل سی، اے آن والا جبریل سی، توانو دین سکھان واسطے اللہ نے میری بارگاہ دے اندر بھیجیا سی۔ آن والا بندہ نہیں ہے، آن والا بندہ نہیں، اے آن والا بندہ نہیں، اے جبریل سی۔ ہن ذرا توجہ دے نال سنی، اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے۔ صحابی کہنے لگے لگتا بندہ سی مگر حقیقت دے اندر اللہ دا نوری فرشتہ جبریل بھیجا گیا سی، مگر توجہ دے نال سنی، اللہ دے نبی نے فرمایا آن والا عام بندہ نہیں بلکہ اللہ دا فرشتہ جبریل سی، اے تانوں دین سکھاؤن آیا سی۔ ہلکے تو ہلکے بندے کولوں میں پوچھیا جائے کہ اللہ نے فرشتیاں نوں کدے نال پیدا کیتا ہے، جواب آئے گا اے اللہ رب العزت دی ذات نے فرشتیاں نوں نور نال پیدا کیتا ہے۔ اگر سنیا تیرا اللہ رب العزت دی ذات جبریل بشری لباس پیج پا کے بھیج سکتی ہے تے ایمان رکھ تینوں تے مینوں بھی دین سکھاؤن واسطے اللہ نے اپنے نوری نبی نو بشری لباس عطا فرمایا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ذرا سبحان اللہ کہے۔ ایک گل آکھی کہ اللہ نے نبی نو بشر بنایا، دوسری گل یاد کروائی اللہ نے نبی نو نور بنایا، تیجی گل تانوں میں سمجھائی کہ اے نہیں ہو سکتا کہ بشر نور نہ بن سکے، نور بشر نہ بن سکے۔ مثال دیتی کہ جبریل اگر بشری لباس پا کے آ کے تینوں تے مینوں دین سکھا سکتا ہے، ایمان رکھے اللہ نے نبی پاک نو نوری شکل دے اندر پیدا فرمایا، پھر بشری لباس عطا فرما کے تینوں تے مینوں دین سکھان واسطے دنیا تے مبعوث فرمایا۔ یہ حدیث میں اپنے کولوں نہیں پڑھن لگا، میں کوئی ٹولا مائیا نہیں سناؤن لگا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندی مسلک کے بہت بڑے عالم دین نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر حبیب کے اندر لکھ دینے، آپ لکھ دینے نبی علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر حضرت جابر حاضر ہوئے، آن کے عرض کی تھی السلام علیکہ یا سیدی یا رسول
دیا سونے محبوبہ تواڈے تے سلام ہوئے. نبی پاک نے سلام دا جواب عطا فرمایا. پھر نبی پاک دے غلام حضرت جابر نے عرض کیتی حدیث تو ہر مولوی صاحب کو سنی ہوئے گی, ہر کو سنتا بھی نویں گا, مگر میں تے اپنے نقطے تے عرض کر رہے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ رب العزت دی ذات نے اس کائنات پیچھے دا پتا کوئی نہیں, مگر میرا نبی صحابی نو اس وقت ہی نہیں, پچھلے وقت ہی نہیں, او تو پچھلے وقت ہی نہیں, اس وقت ہی گل سناؤں لگا ہے جدو نہ زمین پیدا کیتا گیا ہے, نہ آسمان پیدا کیتا گیا ہے, نہ لوح پیدا کیتا گیا ہے, نہ قلم پیدا کیتا گیا ہے, حتیٰ کہ اس کائنات کے اندر کسی چیز نو پیدا نہیں فرمایا, صرف اللہ دی ذات ہے. میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. فرمایا جابر خیال کریں, اللہ نے سب تو پہلو تیرے نبی دے نور نو اپنے نور نال پیدا فرمایا. اللہ نے سب تو پہلو تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا. جدہ جدہ ذوق ہوئے تو حدیث کا دوبارہ متن پڑھئے مزہ آ جوے. رب دے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. فرمایا جابر خیال کریں, اللہ رب العزت دی ذات نے سب تو پہلو تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا, تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا, تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا. پھر اس نور تو ساری کائنات نو پیدا فرمایا. آلہ حضرت دا عقیدہ سچا تے سچا ہو گیا. آپ فرمانے نے کہ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جن جنوں سمجھ آ رہی ہے, جن جنوں لطف آ رہے ہیں, مل کے کر دیو چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے. اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے
بنانے والے عزیزاں نے گرامی اللہ دا قرآن سنیا پھر نبی پاک دیاں دو حدیثاں سنیاں جدے اندر نبی نے فرمایا جابر خیال کری اللہ نے سب تو پہلو تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا ہن ذرا اگلا مسئلہ یاد کر لیں رب نے فرمایا نور آیا جڑا بن کے آیا انہیں بھی آکھیا میں نور آیا ہن ذرا خشک مولوی نو ذرا سمجھا دئیے کہ نا نبی پاک دی نورانیت دا انکار نہ کریا کر جن نے بھیجیا او بھی کہندا ہے نور آیا جڑا بن کے آیا ہے او بھی کہندا نور آیا جدے ود آیا آجا او دے کولوں بھی پوچھ لیے کتاب دا نام الرحیق المختوم مولوی صفی الرحمان مبارک پوری صاحب اپنی کتاب دی اندر لکھ دے نے جدو نبی پاک دی والدہ فرماؤندیاں نے جدو میرے لات دے آن دا ویلا آیا جدو میرے بیٹے دے آن دا ویلا آیا جدو میرے پتر دے آن دا ویلا آیا کائنات دے مالک و مختار دے آن دا ویلا آیا حضرت آمنہ فرماؤندیاں نے جدو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دا ویلا آیا حضرت آمنہ فرماؤندیاں نے قد خرج منی نور اضاءت لی منہ قصور الشام حضرت آمنہ فرماؤندیاں نے جدو میرے پتر دے آن دا ویلا آیا میرے بچہ ایک نور خارج ہویا جس نور دیاں لاٹا نال میں شام دے محلات نو اپنے کمرے چ بیٹھ کے اپنی آنکھاں نال ویکھنی پئیاں نبی پاک دی امی جان فرماندے نے کہ میں اپنے کمرے چ ساں تے میں شام دے محلات نو اپنے کمرے چ بیٹھ کے ویکھیا ہے سبحان اللہ کہہ دیو پڑھنا دوا دیو پڑھنا دوا ہے یہ نہ ہوئے رشتہ داری دا معاملہ ہے برادری دا معاملہ ہوندا ہے تے سبحان اللہ اونچی کہنی اگلے سمجھن کہ بڑی چنگی تقریر ہو رہی ہے یہ ذرا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے نا پچھلی بار بھی سمجھ آئی سی یہ گل تو تین مسئلے دسے جڑے جن بھیجیا انہیں کی آخیا نور بھیجیا جڑا آیا وہ کہندا میں نور بن کے آیا جدے ول آیا وہ کی کہندیاں نے میرے وچوں نور خارج ہویا سبحان اللہ اونچی سبحان اللہ ہوئے گی پھر مزہ آئے جدے جنہیں بھیجیا وہ کہندا نور بھیجیا میں پکا پکا رٹا لواؤنا ہے تاکہ جدوں میں ٹر بھی جاواں تواڈے بچے بھی اگر تسی بچیاں کولوں سوال پوچھو کہ مولوی صاحب کی تقریر کر کے گئے او تانوں بچہ دسے گا کہ صاحبزادہ آن کے تقریر کر کے گیا کہ جن نے بھیجیا کہنا میں نور دی والدہ فرماندیاں نے قد خرج منی نور اضاءت لی منہ قصور الشام فرمایا جدوں میرے پتر دے آن دا ویلا آیا میرے جسم چوں نور خارج ہویا میرے جسم چوں نور خارج ہویا میرے جسم چوں نور خارج ہویا جس دیاں لاٹاں نال میں شام دے محلات نو ویکھ لیا اے اج خشک مولوی دا عقیدہ خشک ہو گیا مولوی کہندا ہے نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں مگر میرے نبی دی والدہ فرماندیاں نے میں اپنے کمرے چ بیٹھ کے شام دے محلات نو ویکھدی پئیاں اگر نبی دے آن دی برکت دے نال ماں اینی دور تک ویکھ سکدی ہے تے یقین رکھ اس مسجد چ بیٹھ کے درود پڑھنا تیرا کام ہے نظر کرنا محمد مصطفیٰ دا کام ہے اسی ابھی تینے کہتے کہ کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ تمہارا ہو یا رسول اللہ گون پا دیو پتہ لگے نبی دے غلام بیٹھے نظر کرم دے طالب نے کہنے میں تمہارا ہو کی ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے
اور یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میرا نہیں تھکیا جدو گل ختم کرا سبحان اللہ کہیں تاکہ پتہ لگے کہ اگر تقریر سنن جو کا بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا۔ اگر میرا جملہ ختم ہوتے تیری سبحان اللہ ہواواں نو چیر دی ہوئی فضاواں نو چیر دی ہوئی گنبد خضرا دے نال جا کے ٹکراوے مینوں لطف آ جائے تینوں بھی مزہ آ جائے، گنبد خضرا دے مکی نو سلام پیش ہو جائے۔ اگلا جملہ سنی مولوی کہندا نبی نو کن دے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں، نبی دی والدہ کہندے نے نبی دے نور دے نال میں شام دے محلات مولوی دی گل نہیں سندا، محمد مصطفیٰ دی سندا ہے، یا محمد مصطفیٰ دی اما جان آمنہ دی سندا ہے۔ عزیزہ نے میرا بھی پتہ لگیا سنن واسطے بیٹھے دے سبحان اللہ کہندہ بھی مزہ آ گیا۔ سنیاں خیال کری نبی علیہ السلام دی والدہ فرماندی نے میرے بچوں نور خارج ہویا، ادھر نبی پاک دی ولادت با سعادت دا وقت آ گیا، حضور دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ اللہ رب العزت دی ذات نے اس سال ہر مانو عزیزہ نے میرا بھی پتر عطا فرمائے، ذرا چھتی چھتی میلاد دی برکتاں پڑھ دواں، جلدی جلدی پڑھدا جاواں گا۔ نبی پاک نے عزیزہ نے میرا بھی دنیا تے قدم رکھیا، ادھروں دنیا تے نبی پاک دی تشریف آوری ہوئی، ادھروں 1 سال تک اللہ رب العزت دی ذات نے ہر ماں نو پتر عطا فرمایا۔ میں علماء دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی علماء ذرا دسو تے صحیح وجہ کی ہے، اے ماواں نو پتر کیوں دتے گئے نے، ماواں نو بیٹے کیوں دتے گئے نے؟ ہر پاسے جواب آیا وجہ اور کوئی نہیں، کوئی وجہ ہے کہ چن چڑھیا بنا دے لال دا، چن چڑھیا بنا دے لال دا، گونج پا دیو چن چڑھیا بنا دے لال دا، کوئی بھی سونا نہیں سونے نال دا، کوئی بھی سونا نہیں سونے نال دا۔ عزیزہ نے گرامی عرب دیا کتابوں کے اندر موجود ہے، جس سال تیرے تے نبی پاک تیرے تے میرے نبی پاک دی دنیا تے آمد ہوئی، نبی پاک دی پیدائش دی اتے اللہ رب العزت دی ذات ہے عزیزہ نے گرامی بہارا عطا فرما دیتیاں، چراگاہاں دے اندر عزیزہ نے گرامی تر و تازگی آ گئی، اللہ نے پھلا نو ڈبل فرما دیتا۔ میں علماء دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی علماء ذرا دسو تے صحیح چراگاہاں دے اندر بہارا کوئی آ گئیاں، کائنات دے اندر بہارا کوئی آ گئیاں، اے فصلہ نو اللہ نے ڈبل کیوں کیتا؟ فرمایا وجہ اور کوئی نہیں، کوئی وجہ ہے چن چڑھیا بنا دے لال دا، چن چڑھیا بنا دے لال دا، کوئی بھی سونا نہیں سونے نال دا۔ نے گرامی دریائے ساوا چلتا چلتا خشک ہو گیا، یہ بھی میلاد دی برکت پڑھدا جاواں۔ عزیزاں نے گرامی دریائے ساوا چلتا چلتا خشک ہو گیا، دریائے ساوا دے عزیزاں نے گرامی ملک دا مالک یعنی بادشاہ کہن لگا وجہ کی ہے، قصہ کی ہے، کہانی کی ہے؟ میں تے ایک عورت زندہ درگور کیتی ہے، بالکل ہار شنگار بھی پورا کیتا گیا ہے، کپڑے بھی اچھے پہنائے گئے نے۔ دریا کیوں ناراض ہو گیا؟ دریا دے خشک ہونے دی وجہ کی ہے؟ انہیں اپنے نجومی تے کہانی کٹھے کیتے، نجومیاں نے حساب کتاب لایا، نجومی حساب کر کے عزیزاں نے گرامی سر سٹ کے بہ گئے۔ بادشاہ کہنے لگا ذرا سوتے سے اگر دوستانو جان دی امان دے میں، اگر زندگی دی امان دے میں، میں تینوں دساں وجہ کی ہے، معاملہ کی ہے، قصہ کی ہے، کہانی کی ہے، اے دریائے ساوا کیوں خشک ہویا ہے؟ بادشاہ کہنے لگا جا میں تینوں جان دی امان دیتی، دس دے صحیح اے دریائے ساوا خشک کیوں
ہویا انہیں سارے نجومیاں تے کہنا دی طرف نظر ماری سارے نے آکھیا 10 چھڑ 10 چھڑ 10 چھڑ تاکہ پتہ لگ جائے وجہ کی یہ دریائے ساوا کیوں خشک ہو گیا او نجومی کہنے لگا بادشاہ 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 وجہ اور کوئی نہیں قصہ اور کوئی نہیں صرف اتنی گل ہے چن چڑیا بنا دے لا لدا چن چڑیا بنا دے لا اج تو سیانے سیانے عمر والے بندے خوش ہوتے ہیں نا تقریر کے وچ انہاں دے چہرے کھلے ہوتے ہیں مینوں بڑا مزہ آتا ہے تے میرا دل کرتا ہے کہ ذرا رج کے پڑھا کہ ان چٹیاں داریاں اللہ بھی یاد کرتا ہے میرے واسطے اگر دعا کر دیں کہ اتنے بھی بیڑا پار ہو جائے گا اتنے بھی بیڑا پار ہو جائے گا جوان انہاں دی محبت کی وجہ تو مل کے پڑھ لو چن چھڑیا بنا دے لا لدا کوئی بھی سونا نہیں سونے نا لدا چن چھڑیا بادشاہ دے مقام دے 14 کنگرے گر گئے 14 کنگرے گرے بادشاہ بڑا پریشان ہویا سویرے نجومی تے کہانی کٹھے کیتے کہنے لگا ذرا دسو تے صحیح وجہ کی ہے معاملہ کی ہے قصہ کی ہے کہانی کی ہے میرے مقام دے 14 کنگرے کیوں گرے نے سارے نے حساب کتاب لایا کسی نو سمجھ نہیں آئی ایک سیاںا بندہ کھڑا ہویا انہیں کیا فلاں غار دے اندر ایک بندہ موجود ہے 1 سال تو بعد ایک باری پار ہوندا ہے آ کے دنیا میں مل کے پھر اندر ٹر جاتا ہے عزیزاں نے گرامی جدو اینی گل ہوئی بادشاہ نے بندہ بھیجیا وہ انتظار دے اندر بیٹھا رہا بندہ جدو سال بعد باہر آیا یعنی وقت گزرن تو بعد جنہ وقت رہندا سی یہ باہر آیا باہر آن تو بعد انہوں سوال کیتا گیا ساڈے بادشاہ نو خواب آیا ہے کہ او دے مکان دے 14 کنگرے گر گئے نے عزیزاں نے گرامی او بندے نے سر زمین کی طرف کیتا کافی دیر سوچن تو بعد کہنے لگا بادشاہ نو جا کے کہہ دیو جری نسل دے وچوں ہن صرف جلدی جلدی 14 بادشاہ ہوں گے او مرتے جان گے پھر اودی حکومت آئے گی جنوں اللہ نے زمیناں دی حکومت بھی عطا کیتی ہے آسماناں دی حکومت بھی عطا کیتی ہے بادشاہ دے سپاہی حیران ہو گئے کہنے لگے سانو سمجھ نہیں آئی ذرا کھل کے دس انہیں اپنی زبان دے اندر رکھیا میں اپنی زبان سے ترجمہ کرنے لگا او کہنے لگا مکان دے 14 کنگرے گرن دی وجہ اور کوئی نہیں کوئی وجہ ہے چن چڑیا بنا دے لا لدا چن چڑیا بنا دے لا لدا کوئی بھی سونا نہیں سونے نا لدا کوئی بھی جلدی جلدی پوری ایک گھنٹے دی تقریر نو 2-3 لفظاں دے اندر یاد کراون لگا اللہ نے نبی پاک نو نور بھی بنایا اللہ نے نبی پاک نو بشر بھی بنایا 2 آیتاں نور تے پڑھیاں 2 آیتاں بشر تے پڑھیاں اللہ رب العزت دی ذات نے یہ بھی کائنات دا اصول بنایا کہ نوری بشر بن کے آ سکتا ہے بشری نور بن کے آ سکتا ہے اے دے اوتے بھی ایک قرآن دی آیت پڑھی نال ایک حدیث پڑھی عزیزاں نے گرامی تیجا مسئلہ یاد کر لے جن نے بھیجیا وہ کہندا میں نور بھیجیا جڑا بن کے آیا وہ کہندا میں نور بن کے آیا جدے ول آیا ہے نبی پاک دی ماں فرماندیاں نے میرے ول نور آیا مولوی نو پریشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بھیجن والا بھی نور کہہ رہا ہے آن والا بھی نور کہہ رہا ہے جدے ول آیا ہے وہ بھی نور کہہ رہا ہے دوستاں نے گرامی ایک گھنٹے تو اوپر ہو گیا گفتگو کر دیا مگر یہ ذکر مصطفیٰ کسی کو پتہ لگا ہے کہ گھنٹہ ہو گیا یہ ذکر مصطفیٰ جیتا لطف والا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا یار دین گلاں بندہ کرتا جاوے وقت گزرتا جاوے ٹائم دا پتہ ہی نہیں لگتا اللہ رب العزت میرا پڑھیا تھوڑا سا قبول فرمائے اور جن سن کے جنہ مزہ ہے ذرا انہاں سبحان اللہ کہہ دیں میں سمجھے تھوڑا زیادہ مزہ آیا میں پورا جوڑ لیا میں کبھی فجر تو بعد آج تک نہیں کسی نے قائم کیا میں نے بڑی معافی تلافی منگی کہ میرے فجر تو بعد کیسے صدر دے مگر جی فجر تو بعد بھی تقریر تھی اینی سبحان اللہ پھر سبحان اللہ ہی توڑ اللہ رب العزت میرے کو توفیق عطا فرمائے کہ
دے کہن دی کہ میں شعر دو پڑھن لگا کسی ہور دی سفارش نہیں نہ میں کہنا ہونا کہ میں نے چیٹا ہی ہے یا رکا ہے یہ دو بیچارے تے محنت مزدوری کرتے ہیں میرا بہت پیار کرتے ہیں اسپیشل سنن آئے ہیں دو تین بندے انہاں واسطے سن لو گے مولوی سمجھ کے بالکل سکے تے نہ رکھو یہ بندہ گھاٹا ہوگا تو انہوں سب ڈبل پروٹوکول نہیں ہے باہر کا ہوگا تو انہوں جنہا کٹ دے دیتا خیر میں بندہ گھاٹا ہوگا تو انہوں ڈبل ہے انہوں سننا ہے یا نہیں سننا چلو مہربانی ہے تھوڑی جناب تھوڑی شرط کا اللہ تو سلامت رکھے دیوانے جو بھی منگتے نے میری سرکار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میری سرکار دے دینے گونج پا دیو دیوانے جو بھی منگتے نے میری سرکار دے دینے کرم کرتے بچیاں دی میں لج پاتی تو صدقے جائے علی حیدر تے بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا کوئی ایک بار منگتا ہے اور سو بار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے سرکار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤں دیئے جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤں دیئے دلا سے پیار دے مینوں دلا سے پیار دے مینوں میری سرکار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے جڑا جڑا آسانی نہ ہاتھ چک سکتا ہے ہاتھ چک کے کہہ دیو دیوانے جو بھی منگتے نے میری سرکار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میری سرکار دے دینے زبردستی نہیں جڑا پیار نہ سن سکتا ہے کہہ دیو دیوانے جو بھی منگتے نے میری سرکار دے دینے آخری شعر تقریر ختم ہو گئی سنیت تقریر مکمل ہو گئی مگر ہاتھ چکے اگر تو جواب دے دے منوں بھی مزہ آ جائے میرے اور بھی تھکاوٹ دور ہو جائے منوں لطف آ جائے تیرا پڑھنا تے میرا پڑھنا گنبد خضرا دے مکی نوں پسند آ جائے ایتھے بھی بیڑا پار ہو جائے اوتھے بھی بیڑا پار ہو جائے ذرا مل کے کہہ دے جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤں دیئے جدوں اے بے وفا دنیا مینوں اکھیاں وکھاؤں دیئے دلا سے پیار دے مینوں میری سرکار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میری سرکار دے دینے دیوانے جو بھی منگتے نے میری سرکار اللہ نے قرآن نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور فرمایا رب کہنا بے شک نبی آیا ہے مگر میں اپنا نور بھیجے آئے اللہ رب العالمین میرا پڑھیا تو سنیا قبول فرمائے کہ اسی اتنا دیر عشق مصطفیٰ بیٹھے
گو کہ میرا انداز اتنا خوبصورت نہیں ہوئے گا مگر کیونکہ یار دیاں گلاں سی گلاں یار دیاں تسی کیا چھڈو پرے یہ بھاویں جدا مرضی ہے گلاں تے مصطفیٰ دیاں کردا ہے تقریر بھاویں ہوندی ہے یا نہیں ہوندی بولنا ہوندا ہے یا نہیں ہوندا اسی کہڑا اینو ویکھنا اسی تے ویکھنا گل کیدی ہے گل کرن والے دی نہیں ہوندی گل جدی ہو رہی ہوئے گل اودی ہوندی ہے تواڈے چہرے اول تو لے کے آخر تک باہر تک شیشے تک دیکھ رہے ہیں بندے دے چہرے کھلے ہوئے ہیں یہ کوئی فن خطابت نہیں یہ مصطفیٰ دی محبت ہے امام اہل سنت محمد بشیر الحق صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ مولانا شیخ العزیز و تفسیر مفتی محمد مختار بخش صدیقی میرے دادا محترم دا فیض ہے کہ ایتھے بھی سنن والے دے چہرے روشن نے دارالسلام ٹوبہ چ بھی سنن والے دے چہرے روشن نظر آ رہے ہیں میرا بڑا تہاڈا سنیا قبول فرمائے جنوں جنہ لطف ہے ذرا سبحان اللہ کہہ دے